الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا عمدتنا معتمدنا جمیلنا و جلیلنا و کفیلنا حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و علماء ملتہ و شہداء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، آج کل سوشل میڈیا پر ایک تصویر بڑی عام شیئر ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گنبد خضرا اس کا سایہ نہیں ہے. یہ ایشو پہلے بھی اٹھا تھا اور اس کا پھر کئی احباب نے غلط انداز سے رد بھی کیا. وہاں سے عرب شریف سے بھی کچھ ویڈیوز اس طرح کی شیئر کی گئیں اور اس میں یہ بلیم دیا گیا کہ اہل سنت و جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کا یہ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. تو گنبد خضرا کے سائے کے حوالے سے یہ چونکہ ایشو چل رہا ہے تو اپنے مسلمانوں کو درست معلومات پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، وہ آسمانوں میں ہو یا وہ زمین پر ہو، ہم اس مخلوق کو دیکھ سکتے ہوں یا نہ دیکھ سکتے ہوں، ہم اس مخلوق کو دیکھ چکے ہوں یا آنے والی زندگی میں دیکھیں گے. اللہ جل جلالہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے. آپ کے ظاہری حسن و جمال کے لحاظ سے بھی آپ پوری مخلوق میں افضل ہیں، آپ اپنے علم کے لحاظ سے بھی افضل ہیں، آپ اپنی وجاہت کے لحاظ سے بھی افضل ہیں، اور سورج ایسے کسی شخص پر طلوع نہ ہوا ہے نہ ہی ہوگا کہ جو کسی بھی پہلو میں میرے اور آپ کے پیارے رسول نبی محتشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی جہت میں افضلیت رکھتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اپنی پیدا کردہ مخلوق میں افضل بنایا ہے اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری خصوصیات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں. وہ خصوصیات انسانیت کو اس بات کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ آمادہ کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام بشر نہیں ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، سید البشر ہیں، پوری مخلوق کے آقا و مولا ہیں، پوری مخلوق ان کے فرمان کے تابع ہے. ہر ایک وہ چیز کہ جس میں کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ تمام خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو عطا فرمائی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں، آپ کے اعلیٰ اوصاف اور آپ کی ذات کے سامنے ہیچ ہے. تو یہ بات ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت بیان کرنے کے لیے امر خارج میں واقع دیگر چیزوں کا سہارا لینے کی ضرورت
نہیں پڑتی، کیونکہ حضور علیہ السلام بذات خود ان فضائل و کمالات کے حامل ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے الحمدللہ تعالی حضور علیہ السلام کا بغض رکھنے والے لوگ بھی آپ کی محبت کا اعتراف کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو کسی اور کے واسطے سے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی اور تعریف کرنا یہ درست تو ہے، لیکن اس کے اندر کسی بھی انداز سے جھوٹ کا سہارا لینا یہ درست نہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبی تھی کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جتنی چیزیں بھی پیدا فرمائی ہیں، وہ حیوانات ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ کچھ بھی ہو، اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ درختوں کا سایہ ہے، پہاڑوں کا سایہ ہے، پتھروں کا سایہ ہے، چیز بے جان ہو جاندار ہو، ہر چیز کا سایہ ہم جب مخالف سمت سے روشنی ڈالتے ہیں تو اس کا سایہ زمین پر آتا ہے۔ لیکن حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہوئے اور آپ نے اپنے مبارک قدموں سے اس زمین کو منور فرمایا اور اس زمین کو اپنی برکات سے مالا مال فرمایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کو ہمارے پیارے اللہ تعالی نے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ یہ واضح علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کے اندر، پوری مخلوق کے اندر ایک افضل مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی حقیقت چونکہ نور ہے اور آپ ایک بشری لبادے کے اندر دنیا میں تشریف لائے اور عالم بشریت کو آپ نے نوازا، تو حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس پر علماء اکرام نے تحقیقات کی، علماء اکرام نے اس پر بے شمار دلائل جمع فرمائے۔ تو اس پر کئی عقلی باتیں بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہ پڑنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ اس پر کسی کا قدم نہ لگے۔ حضور علیہ السلام کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے اور اس لحاظ سے کسی بھی انداز سے وہ بات سرزد نہ ہو جو حضور علیہ السلام کی شان، عظمت اور عزت کے جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے منافی سمجھی جائے۔ تو گنبد خضرا کی جہاں تک بات ہے، گنبد خضرا چونکہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کے بالکل اوپر بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی نسبت رکھتا ہے اس چیز کو بھی برکت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کی ظاہری حیات میں جن اصحاب نے، جن احباب نے، اہل بیت نے اور شہر مدینہ نے، شہر مکہ نے آپ کا قرب پایا تو وہ معزز ہو گئے، محترم ہو گئے، عزت پا گئے۔ اسی طرح قیامت تک جو بھی آپ کے تعلق میں جڑے گا، جو بھی آپ سے محبت کرے گا، وہ عزت پائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے مبارک جسد اقدس کے ساتھ جو اس وقت مٹی لگی ہوئی ہے، جو زمین کا ٹکڑا آپ کے مبارک جسم کی برکات حاصل کر رہا ہے، وہ پوری کائنات میں عرش سے بھی وہ افضل ہے، کیونکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور علیہ السلام آرام فرما ہے۔ اسی طرح گنبد خضرا ہے تو وہ چونکہ قبہ خضرا حضور علیہ السلام کی مبارک حجرے پر بنا ہوا ہے، آپ کی مبارک قبر پر بنا ہوا ہے، تو اس کو نبی اکرم علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل ہے۔ آپ کہ چونکہ قبر پر ہے تو اس لیے اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، محبت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہاں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ایک عام مسلمان مومن کی قبر پر
اللہ رحمت بھی نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نور کی تجلیات بھی نازل فرماتا ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کس قدر نور کی تجلیات، انوار کی برسات اور رحمت خدا بندی کی برکھا نازل ہوتی ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو، وہاں تو 70,000 صبح فرشتے برکت لینے آتے ہیں اور پھر 70,000 شام کو آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے انوار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تجلیات کس طرح نازل ہوتی ہوں گی، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو چونکہ گنبد خضرا اس انوار و تجلیات کی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ انوار نازل فرماتا ہے، برکات نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، دست بستہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں سارا دن حاضر رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ میدان معاشر تک جاری رہے گا۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ایک عام بندہ مومن کی قبر پر نور نازل ہوتا ہے، برکت نازل ہوتی ہے، تو پھر جہاں ہر وقت انوار کی برسات ہوتی ہو، تو وہاں پھر اس جگہ سے کیوں نہ محبت کی جائے، اس جگہ سے کیوں نہ الفت کی جائے، اس تصویر سے کیوں نہ محبت کی جائے، اور اس مقام سے کیوں نہ الفت رکھی جائے۔ گنبد خضرا کو بعض احباب بالکل اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ ان کی غلطی ہے، وہ اس کو کفر و شرک سمجھتے ہیں، بدعت سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حدیث بخاری پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبریں جو بڑی بڑی بنی ہوئی تھیں ان کو مٹانے اور زمین سے ملانے کا حکم دیا تھا۔ اس پر کبھی کلام کریں گے ہم، لیکن مختصراً عرض کرتا چلوں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن قبروں کو مٹانے کا حکم دیا تھا وہ مدینے میں آنے کے بعد وہ قبریں تھیں جو یہود و نصارہ کی تھیں، جو مومن نہ تھے۔ مومن کی قبر کے بارے میں تو حضور نے خود صحابی سے فرمایا کہ وہ قبر کے اوپر جب بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے سے حضور نے منع فرمایا، قبر کی توہین کرنے سے حضور نے منع فرمایا، قبر کے اوپر چڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ تو قبر کو ہتھوڑے مارنے کی اجازت کہاں اللہ کا نبی دے گا؟ اور پھر دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی حیات میں صحابہ ہر عمل ان سے پوچھ کے کیا کرتے تھے، ہر عمل کرتے ہوئے وہ پوچھتے تھے کہ ہم نے جنازہ کیسے پڑھانا ہے، ہم نے غسل کیسے دینا ہے، ہم نے قبر میں کیسے دفنانا ہے۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں غیر شرعی قبریں بن گئیں؟ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ قبریں مومنوں کی نہ تھیں، کیونکہ مومن تو حضور علیہ السلام سے پوچھ کے ہی سارے کام کرتے تھے۔ بہرحال گنبد خضرا پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے۔ گنبد خضرا مومنین اس کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی الفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑی پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن جو یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات بیان کرنے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم بیان کرنا جو ہے وہ بنتا بھی نہیں ہے، کیونکہ گنبد خضرا ایک مخلوق ہے، وہ یعنی کہ عمارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو تمام مخلوق کا جو زمین پر موجود ہے ان کا سایہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں، اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس خاصیت میں کوئی اور جو ہے وہ حصہ نہیں رکھ سکتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسد مبارک، اور اس کو واضح طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے وہاں ظہر کے وقت میں جو ہے وہ قدمین شریفین میں حاضری دی ہے باب بقی کی جانب سے، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ احباب نے اپنی آنکھوں سے سایہ دیکھا ہے۔ اور جو آج کل تصویر چل رہی ہے وہ ایڈٹ کی ہوئی ہے، اور وہ جو جگہ دکھائی گئی یا مواجہ شریف کی طرف آگے سامنے جو ہے وہ پینے کی جگہ بنی ہوئی ہیں اور وضو خانہ کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ اقدس کے سامنے ایک مقام کو ایڈٹ کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گنبد خضرا کا اس کو سلام ہو،
اس پر رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کا سایہ موجود ہے۔ اور میں ان احباب سے بھی گزارش کروں گا جو بلا وجہ پھیلنے والی باتوں کو ایک مسلک کی جانب منسوب کر دیتے ہیں اور پھر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، علماء اہل سنت نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے نہ ہونے پر کتابیں لکھی ہیں، کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، دلائل دی ہیں، لیکن گنبد خضرا کے سائے نہ ہونے پر کسی بھی سنی عالم دین نے جو معتبر عالم ہو اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، کوئی اس پر دلائل نہیں دیے، لہذا اہل سنت کو ایسی باتوں سے بلیم نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے ہاں بہت بڑی خامی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں سوشل میڈیا کے میرے محترم دوستو، ہم کسی پر بھی اعتراض کریں تو ایک مضبوط دلائل کے ساتھ ہم اعتراض کرنے کی عادت بنائیں، ادروائز جھوٹ، پروپیگنڈا اور بہتان تراشی کی بنا پر کسی بھی مسلک پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے الحمدللہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص محبت میں اٹھے اور سنی سنائی بات کو اور ادھر ادھر سے بات پکڑ کے اس کو شیئر کر دے، اپلوڈ کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بھائی نے بہت اچھا یہاں پر سوال کیا ہے کہ اعتراض کرے کیوں؟ بہت اچھی بات ہے، یقیناً اعتراض جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ایک اتھینٹک بات کے تحت اعتراض کرے۔ جس طرح سے یہ مزارات کی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں تو مسلمان اس کو اچھا تھوڑی سمجھتے ہیں، لیکن اس کو لے کر کے پوری مسلم کمیونٹی کو جو ہے وہ بلیم کر دینا اور کہہ دینا کہ جناب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر سی بات ہیں، یہ جہالت کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو روک تھام کریں، اور باقی علماء حق جو ہیں وہ الحمدللہ اس پر جو ہے وہ بات کرنا اور الحمدللہ تعالی اس پہ واضح طور پر ایک ایسے انداز سے گفتگو کرنا جس سے مشکلات پیدا نہ ہوں اور مسلمانوں میں اچھی بات پہنچے، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے عالم کو چاہیے کہ وہ اچھے انداز سے گفتگو دلائل کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے قوم کو پیش کیا کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں امن آئے، محبت آئے۔ اور ایک بات یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ عالم کی ذمہ داری ہے وہ بکھری ہوئی مخلوق کو نبی کے قدموں میں لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پلائے۔ یہ ہر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہمیں اسی منصب کو پورا کرنا چاہیے اور ایک روحانیت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا چاہیے۔ باقی جو ہے وہ کسی بھی جھوٹ، پروپیگنڈا اور ایسی بات جس کا ہمارے دین سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں ہے اس کو فیس بک پر، ٹویٹر پر اور ایسے سوشل میڈیا پر جو ہے ہمیں شیئر نہیں کرنا چاہیے، پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت فرمائے، ہمیں اتنے پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دامن عطا فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔ یہ حسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ایسے ڈائریکشن میں یا اس وقت آپ وہاں پر گئے ہوں گے جس وقت سایہ نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ذات کا سایہ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو زمین پر مخلوق ہے وہ اس کا سایہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔